बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। अबू इवाना ने बयान किया, उनसे हुसैन ने, उनसे उमर बिन मैमून ने बयान किया कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख्मी होने से चंद दिन पहले मदीने में देखा कि वो हुज़ैफ़ा बिन यमान और उस्मान बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ खड़े थे और उनसे ये फरमा रहे थे कि इराक़ की अराज़ी के लिए जिसका इंतज़ाम खिलाफत की जानिब से इनके सुपुर्द किया गया था, तुम लोगों ने क्या किया है? क्या तुम लोगों को ये अंदेशा तो नहीं है कि तुमने ज़मीन का इतना महसूल लगा दिया है जिसकी गुंजाइश न हो? उन लोगों ने जवाब दिया कि हमने उन पर खराज का इतना ही बार डाला है जिसे अदा करने की ज़मीन में ताकत है, इसमें कोई ज़्यादती नहीं की गई है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि देखो, फिर समझ लो कि तुमने ऐसी जमा तो नहीं लगाई जो ज़मीन की ताकत से बाहर हो। रावी ने बयान किया कि इन दोनों ने कहा कि ऐसा नहीं होने पाएगा। इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदा रखा तो मैं इराक़ की बेवा औरतों के लिए इतना कर दूंगा कि फिर मेरे बाद किसी की मोहताजी नहीं रहेगी। रावी उमर बिन मैमून ने बयान किया कि अभी इस गुफ्तगू पर चौथा दिन ही आया था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी कर दिए गए। उमर बिन मैमून ने बयान किया कि जिस सुबह को आप ज़ख्मी किए गए, मैं फजर की नमाज के इंतज़ार में सफ़ के अंदर खड़ा था और मेरे और उनके दरमियान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सिवा और कोई न था। हज़रत उमर की आदत थी कि जब सफ़ से गुजरते तो फरमाते जाते कि सफ़ें सीधी कर लो, और जब देखते कि सफ़ों में कोई खलल नहीं रह गया है तब आगे मुसल्ले पर बढ़ते और तकबीर कहते। आप फजर की नमाज की पहली रकत में अमूमन सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इतनी ही तवील कोई सूरत पढ़ते, यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते। उस दिन अभी आपने तकबीर ही कही थी कि मैंने सुना कि मुझे कत्ल कर दिया या कुत्ते ने काट दिया। अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी कर दिया था। इसके बाद वो बदबख्त अपना दो धारी खंजर लिए दौड़ने लगा और दाएं और बाएं जिधर भी फिरता तो लोगों को ज़ख्मी करता जाता। इस तरह उसने 13 आदमियों को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें से 7 हज़रात ने शहादत पाई। मुसलमानों में से एक साहब हैतान नामी ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने इस पर अपनी चादर डाल दी। उस बदबख्त को जब यकीन हो गया कि अब पकड़ लिया जाएगा तो उसने खुद अपना भी गला काट लिया। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा दिया। उमर बिन मैमून ने बयान किया कि जो लोग उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब थे उन्होंने भी वो सूरत हाल देखी जो मैं देख रहा था, लेकिन जो लोग मस्जिद के किनारे पर थे पीछे की सफ़ों में तो उन्हें कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता चूंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़रात नमाज में उन्होंने नहीं सुनी तो सुबहान अल्लाह कहते रहे। आखिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को बहुत हल्की नमाज पढ़ाई। फिर जब लोग वापस होने लगे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इब्ने अब्बास, देखो मुझे किसने ज़ख्मी किया है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और आकर फरमाया कि मुग़ीरा रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी किया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त फरमाया, वही जो कारीगर है? जवाब दिया कि जी हाँ। इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खुदा उसे बर्बाद करे, मैंने तो उसे अच्छी बात कही थी जिसका उसने ये बदला दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं मुकद्दर की जो इस्लाम का मुद्दई हो। तुम और तुम्हारे वालिद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसके बहुत ही ख्वाहिशमंद थे कि आजमी ग़ुलाम मदीने में ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएं। यूं भी उनके पास ग़ुलाम बहुत थे। इस पर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अगर आप फरमाएं तो हम भी कर गुजरें। मकसद ये था कि अगर आप चाहें तो हम मदीने में मुक़ीम अजमी ग़ुलामों को कत्ल कर डालें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये इंतहाई गलत फ़िक्र है, खुसूसन जबकि तुम्हारी ज़बान में वो गुफ्तगू करते हैं, तुम्हारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और तुम्हारी तरह हज करते हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके घर उठा कर लाया गया और हम आपके साथ साथ आए। ऐसा मालूम होता था जैसे लोगों पर कभी इससे पहले इतनी बड़ी मुसीबत आई ही नहीं थी। बाज़ तो ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, अच्छे हो जाएंगे, और बाज़ कहते थे कि आपकी ज़िंदगी ख़तरे में है। इसके बाद खजूर का पानी लाया गया और आपने उसे पिया तो वो आपके पेट से बाहर निकल आया।
پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی، پھر شہادت پائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو اس پر بھی خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند ازار لٹک رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا باعث بھی ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے۔ جب لوگوں نے آپ پر قرض کا شمار کیا تو تقریباً 86,000 نکلا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی عدی بن کعب سے کہنا۔ اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا، ان کے سوا کسی سے امداد نہ طلب کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اچھا، اب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا ہوں۔ تو ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں، پھر کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے پر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا خبر لائے؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی نہیں رہ گئی تھی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں۔ جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں۔ پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجئے۔ فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا، جیسے آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو۔ پھر اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی گورنری سے نااہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، جو دار الہجرت اور دار الایمان مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہیں۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے، کہ یہ لوگ اسلام کی مدد، مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں
کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی ہے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائے تھے جمع ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ خدا کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی، جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے۔ پس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے؟ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی اور علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3700۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔